مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 15۔ اور پھر اس سے پہلے کہ اسے اس جادو کی سمجھ آتی، عمران نے مشین گن کو کسی لٹھ کی طرح گھما کر اس کا دستہ آنے والے کے سر پر جما دیا اور اس کی کھوپڑی چٹکنے کی آواز سے وہ کمرہ گونج اٹھا اور وہ ریت کے محل کی طرح وہیں فرش پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس سے جان چھڑاتے ہی وہ تیزی سے دوبارہ مارشل کی طرف پلٹا، مگر دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ مارشل ختم ہو چکا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ اس کی گردن بھی دیوار کے ساتھ دب کر ٹوٹ گئی تھی، اور یہ تو مارشل کی زبردست قوت مدافعت تھی کہ وہ اتنی دیر زندہ بھی رہا اور ایک فقرہ بھی بول گیا۔ ویل ڈن عمران صاحب، ویل ڈن۔ اسی لمحے صفدر کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، ارے تم لوگ ہوش میں آ گئے، کمال ہے، مارشل ختم ہوا اور تم ہوش میں آ گئے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ پہلے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کیا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اس کی رسیاں کھولنی شروع کر دی۔ اس نے سب سے پہلے صفدر کی رسیاں کھولی، پھر اسے آہستہ آہستہ باقی دوسرے لوگوں کی بھی رسیاں کھول دی، اور پھر وہ خود تیزی سے ایوانوف کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایوانوف کی نبض پکڑ کر اس کی بے ہوشی کے دورانیے کا اندازہ لگایا۔ ایوانوف کی نبض بتا رہی تھی کہ اسے ہوش میں آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے اس کی نبض چھوڑ دی۔ اس کے ساتھ اب آزاد ہو چکے تھے۔ صورتحال عمران کے نقطہ نظر سے خاصی الجھ چکی تھی۔ وہ ایوانوف کو زندہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے جزیرے پر موجود خفیہ کارخانے کے متعلق معلومات حاصل کر سکے اور اس کے حفاظتی انتظامات کا پتہ چلا سکے، لیکن ہوش میں آتے ہی ایوانوف نے ساری صورتحال بدل لینی تھی۔ پر مارشل کی لاش کا بھی مسئلہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے مارشل کا روپ دھارنا پڑے گا۔ اس خبیث کا روپ دھارتے دھارتے میں تنگ آ گیا ہوں، مگر یہ ہر وقت ٹپک پڑتا ہے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے کیپٹن شکیل نے جیب سے میک اپ باکس نکال کر بڑے معذورانہ انداز میں عمران کے سامنے کر دیا۔ وہ عمران کی بات سمجھ گیا تھا۔ مگر ہمارا کیا ہوگا؟ ایوانوف نے تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، صفدر نے عمران کا پلان سمجھتے ہوئے کہا۔ معافی کیسی؟ اسے میں کارخانہ تو دینا ہی پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ٹیوب بیسن نکالی اور منہ پر لگانے ہی لگا تھا کہ اچانک ایوانوف اٹھ کر بیٹھا۔ وہ توقع سے پہلے ہی ہوش میں آ گیا تھا، اور عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے نہ صرف ہاتھ روک لیے بلکہ پھرتی سے میک اپ باکس سمیٹ کر اپنے پیچھے کھسکا دیا جہاں سے شکیل نے اسے اٹھا لیا۔ ایوانوف نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں پٹپٹائیں اور دوسرے لمحے وہ یکدم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اس نے آنکھیں کھولتے ہی بندھے ہوئے افراد کو آزادی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو تم کون ہو؟ ایوانوف نے خوف بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اس دفعہ وہ مشین کی گولی کھا کر بے ہوش ہوا تھا۔ میرا نام ایوانوف ہے، میں کاسموس جہاز کا کپتان ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر یہ مارشل ایوانوف نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے فرش پر پڑے ہوئے مارشل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر اسے وہ دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئی۔ میرا خیال ہے جناب یہ مارشل بھی نکلی تھا، یہ اصلی مارشل واقعی مارا جا چکا ہے اور یہ بھی ختم ہو گیا۔ چلو مسئلہ ختم ہوا، اصلی نکلی کا فیصلہ اب آسمان پر ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم سب مجرم ہو، اگر تم مجرم نہ ہوتے تو اسے بے ہوش کر کے آزاد نہ ہو جاتے، اور پھر مارشل کا قتل، یہ بہت بڑا جرم ہے، ایوانوف نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں نے مجھے یقین دلایا کہ یہ نکلی نہیں ہے، اس لیے مارشل نے تو کیا ہوتا، وہ ایسے اصلی مارشل سمجھ کر اس کے احکام پر عمل کر رہے تھے۔ عمران نے بڑے ٹھوس لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ میں یہ چکر سمجھا نہیں، ایوانوف نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو، میں ناروا بیس کا چیف قاتل، مجھے مارشل کا پیغام ملا کہ اسے بحری تشتری چاہیے، وہ مجرموں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور بحری تشتری لی اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مارشل کو لے کر مجرموں کی سرکوبی کو نکل کھڑا ہوا۔ کشتی خالی تھی، وہاں کوئی آدمی نہ تھا، اس پر مارشل نے بتایا کہ جزیرہ ساریما کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ ساتھ نے حکم دیا کہ بحری تشتری کو جزیرہ ساریما کی طرف لے جایا جائے۔ ہم اس کے حکم پر مجبور تھے، اس لیے چڑھ پڑے، لیکن اتفاق سے مجھے یہ خیال رہا کہ بحری تشتری میں اتنا پیٹرول نہیں ہے کہ وہ خلیج ریگا سے گزر کر جزیرہ ساریما تک پہنچے۔ چنانچہ وہی ہوا کہ راستے میں ہی بحری تشتری رک گئی۔ اس پر میں نے ٹرانسمیٹر پر مدد کے لیے پکارنے کے لیے کہا اور ہمارے ایس او ایس پر کاسموس جہاز کے کپتان نے ہماری مدد کرنے کا وعدہ کیا، جس پر مارشل بگڑ گیا اور اس نے زبردستی جہاز پر قبضہ کر لینے کا حکم دیا۔ وہ ہر حالت میں جزیرہ ساریما پہنچنا چاہتا تھا۔ چونکہ کے جی بی کے چیف کے حکم کے سامنے مجبور تھے، اس لیے ہم وسائل نہ ہونے کے باوجود
جہاز پر قبضے کے لیے چڑھ دوڑے، مگر جہاز والوں نے زبردست مقابلہ کیا، نتیجہ یہ کہ ہمیں بے ہوش کر دیا گیا اور مارشل مارا گیا۔ اس کے بعد ہمیں اس کمرے میں ہوش آیا اور ہم نے ساری صورتحال ان صاحب کو بتا دی۔ انہوں نے ہمیں آزاد کر دیا۔ آپ کے بے ہوش ہوتے ہی آپ کا چہرہ اندر آپ کے مسلح افراد اندر آ گئے۔ اس نے مارشل کو مار گرایا۔ وہ ہم سب کو ختم کرنے لگا تھا، لیکن انہوں نے ہمت کر کے ہمیں مار گرایا، ورنہ وہ تو ایک لمحے میں آپ کو بھون ڈالتا۔ صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، عجیب صورتحال ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ ایونوف نے سر پکڑتے ہوئے کہا، واقعی صورتحال الجھ کر رہ گیا، میں تو خواہ مخواہ آپ کے ساتھ آ کر عذاب میں پھنس گیا۔ عمران نے بڑے معصومانہ لہجے میں کہا، اگر یہ مشین گن تم نے کیوں پکڑ رکھی ہے، مجھے دو۔ ایونوف نے کسی خیال کے تحت چونکتے ہوئے کہا اور مشین گن لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور عمران نے بڑے مطمئن انداز میں مشین گن ایونوف کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ آپ ہی رکھے جناب، مجھے تو اسے دیکھ کر ہی خوف آتا ہے۔ عمران نے یوں کہا جیسے اسے اسلحہ دیکھ کر ہی خوف آتا ہو۔ جناب، اس کا کورٹ مارشل ہوگا، ان دونوں میں سے ایک تو مارشل یقیناً ہے، اس کی قتل کے جرم میں تمہیں سزا دی جائے گی۔ ایونوف نے اچانک پیچھے ہٹتے ہوئے مشین گن کا رخ ان سب کی طرف کرتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر انتہائی بے رحمی کے آثار نمایاں طور پر ابھر آئے تھے۔ جناب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بالکل بے قصور ہیں۔ پہلے مارشل جہازیوں نے مار ڈالا، دوسرے کو آپ کے آدمی نے قتل کر، ہمارا کیا قصور ہے؟ کیپٹن شکیل نے برا سمو بناتے ہوئے کہا، میں تمہیں سمجھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے مارشل کو گولی تم لوگوں نے نہیں ماری ہوگی بلکہ اس کی گردن توڑی گئی ہے۔ اگر میں نے اسے مارا ہے تو اس کے جسم پر گولیاں لگتی، مگر مارشل جسم پر کسی گولی کا نشان موجود نہیں ہے۔ ایونوف نے گھسیائے ہوئے لہجے میں کہا، حضور، مشین گن میں میگزین ہی نہیں ہے، گولیاں کیسے چلتی؟ آپ کے آدمی نے مشین گن کا دستہ مارشل کی گردن اور مارشل پر توڑ دیا، اور میں نے تو صرف اسے مشین گن چھین کر اس کے راستے سے اس کی سر تھپکی دی اور اسے دیوار کے ساتھ چٹک دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی کھوپڑی انڈے سے بھی زیادہ نرم تھی، اس لیے وہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ عمران نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا، اوہ۔ ایونوف نے چونک کر مشین گن کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ واقعی مشین گن میں میگزین موجود ہی نہ تھا۔ اب ایونوف بیچارے کو کیا پتا کہ عمران کی شبد بازیاں اگلیوں نے مشین گن دینے کے لیے حرکت میں آنے سے پہلے میگزین نیچے گرا دیا تھا، اور اب میگزین عمران کی پشت پر پڑا تھا اور اس پر کیپٹن شکیل نے پیر رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین آ گیا، لیکن سنو، اگر تم بے قصور ہو اور اصلی لوگ ہو تو میرے ساتھ تعاون کرو، میں بھی تمہارے عہدے بڑھا دوں گا۔ ایونوف نے کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمک اٹھی تھی اور عمران اس کی آنکھوں میں بھرنے والے تاثرات سے ہی اس کا سارا منصوبہ سمجھ گیا تھا، اس لیے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ آپ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ ہی مارشل کی جگہ KGB کے چیف بن جائیں گے۔ عمران نے جان بوجھ کر جو ایک فکرہ کہا تھا وہ ایونوف کے ذہن میں ابھرنے والے فیصلے کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ تم کیسے ذہین ہو ایونوف؟ تمہارا خیال درست ہے، مارشل کے بعد KGB میں سب سے سینئر میں ہی ہوں، اسی لیے KGB کا چیف میں ہی بنوں گا، اور میرا وعدہ ہے کہ چیف بنتے ہی میں تم سب کو اعلیٰ عہدے دلا دوں گا۔ ایونوف نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، آپ کی مہربانی جناب، ہم آپ سے ہر ممکن تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران اور کیپٹن شکیل نے بیک زبان ہو کر کہا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، فی الحال میں تمہارے آرام کا بندوبست کر دوں، اس کے بعد ہم مزید بات چیت کرتے ہیں۔ انکوائری کمیشن کے سامنے بات متفقہ طور پر آئے۔ ایونوف نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، پھر وہ دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا، اور عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کی پیروی میں باہر نکل آئے۔ مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد ایونوف نے ایک بڑے کمرے میں لے آیا جہاں بستر اور صوفے موجود تھے۔ یہ شاید گیسٹ روم تھا، آپ لوگ یہاں آرام کریں تاکہ میں دونوں مارشلوں کا بندوبست کر لوں اور پھر دوسرا عام کام بھی نپٹا لوں۔ ایونوف نے عمران اور اس کے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، جناب، مجھے تو آپ علیحدہ کمرہ دیں، میں کسی کے ساتھ آرام نہیں کر سکتا۔ عمران نے بڑے مسوسے سے لہجے میں کہا، او اچھا، چونکہ تمہارا حصہ اس کام میں زیادہ ہے، آؤ میرے ساتھ۔ ایونوف نے سارے لاتے کا پھر اس سے لیے ہوئے اس بڑے کمرے سے نکلا، پھر ایک راہداری میں آ کر وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ آفس کے طور پر سجا ہوا تھا۔ یہ میرا دفتر ہے، تم ابھی یہاں بیٹھو، میں انتظامات کر کے آتا ہوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ میری عدم موجودگی میں میرا نائب اس کمرے میں داخل نہ ہو جائے جس میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ورنہ پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایونوف نے کہا۔ عمران نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا اور ایونوف تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔
اس کے نکلنے کے بعد عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو لاک کیا. پھر وہ میز کی درازوں کی طرف بڑھتا چلا گیا. اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں ان کی درازوں کی تلاشی لینے شروع کر دی مگر دروازے میں سے اسے کوئی چیز نہ ملی تو وہ دیوار میں نصب ایک بڑی سی الماری کی طرف بڑھا. الماری کو تالا لگا ہوا تھا لیکن عمران کے لیے تالا کھولنا بائیں ہاتھ کا کام تھا, اس لیے چند ہی لمحوں میں باریک تار کی مدد سے اس نے تالا کھول لیا. الماری میں مختلف فائلیں بھری ہوئی تھی. عمران نے تیز سے ان فائلوں کو چیک کرنا شروع کر دیا مگر سب دفتری احکامات پر مبنی تھے, اس کے لیے بیکار تھے. پھر عمران نے غور سے ایونوف اور اس کے چہرے کو دیکھا. پھر دائیں کونے ہاتھ پھیرتے ہوئے سے ایک جگہ ذرا سا ابھار محسوس ہوئی. عمران نے پھر اس ابھار کو ہٹا دیا. ایک ہلکی سی کھٹک کی آواز ابھری. الماری کا پورا کھانا ہی گھوم گیا. گھومنے سے جو کھانا سامنے آیا اس میں چھوٹی سی سرخ رنگ کی فائل موجود تھی جس پر ٹاپ سیکرٹ کا کراس موجود تھا. عمران نے وہ فائل کھولی. فائل میں 4 کاغذ موجود تھے اور کسی پیچیدہ سے کوڈ میں لکھے گئے تھے, البتہ ساتھ ایک چھوٹا سا نقطہ منسلک تھا. عمران کی نظریں جب اس نقطے پر پڑی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی. اس نے بحری سے الماری سے فائل اٹھا کر میز پر رکھی اور پھر اس نے دوبارہ میز کی نچلی دراز کھولی. اس میں اسے انسٹنٹ کیمرہ نظر آیا تھا. عمران نے اسسٹنٹ کیمرے سے اس کی فلم نکالی. اس کیمرے کی ایک خصوصیت تھی کہ یہ ایک تصویر بنا کر باہر نکال دیتا تھا. عمران نے بڑی پھرتی سے تصویریں ہٹا کر جیب میں ڈالی. کیمرہ واپس اسی انداز میں رکھ دیا اور فائل بند کر کے اس نے واپس الماری کے خانے میں رکھ کر دوبارہ اس ابھار کو دبایا. کھانا دوبارہ بند ہو گیا اور عمران نے الماری کے پٹ بند کر کے اس نے واپس الماری کے تالے کو مخصوص انداز میں تار سے گھما کر دوبارہ بند کر دیا اور اب عمران کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے. عمران کے ہاتھ کے نیچے پڑے ہوئے ڈسٹر کو اٹھا کر الماری کا ہینڈل اور میز کی دروازوں کے ہینڈل کو اچھی طرح صاف کر دیا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ اس کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں. ڈسٹر کو واپس اپنی جگہ رکھ کر وہ اطمینان سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر اچانک ایک خیال آتی وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے بجلی کی تیزی سے جا کر دروازے کا لاک کھول دیا. دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا. اسی لمحے سے راہداری میں قدموں کی آوازیں سنائی دی اور عمران نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی. دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور عمران چونک کر اٹھ کھڑا ہوا. دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوا. اس نے تیز نظروں سے عمران کا جائزہ لیا. ہو گیا الزام؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں ہو گیا, ایونوف نے کہا. اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار نمایاں تھے. کیا بات ہے, آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا. جی ہاں, میرے ذہن میں ایک خیال آ گیا تھا, ایونوف نے سرد لہجے میں جواب دیا. پھر وہ تیزی سے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے ایک چھوٹے سے باکس کی طرف بڑھا جو دیوار کے ساتھ نصب تھا اور اس کا مخصوص مونوگرام بنا ہوا تھا. اس نے باکس کھولا اور اس میں سے ایک گن نکالی جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈبیا بھی منسلک تھی. عمران نے پہرے گن کو دیکھتے ہی مسکرا دیا لیکن جیسے ہی وہ گن لے کر پلٹا عمران کا چہرہ سپاٹ ہو گیا. ایونوف نے ایک لمحے کے لیے عمران کے چہرے کو دیکھا اور پھر وہ سپرے گن لے کر میز کی درازوں کی طرف بڑھا. اس نے درازوں کے ہینڈلوں پر اسپرے کرنا شروع کر دیا. گن سے سفید رنگ کا پاؤڈر نکل کر ہینڈلوں پر پڑا. عمران جانتا تھا کہ ایونوف انگلیوں کے نشانات چیک کرنا چاہتا ہے. ہینڈلوں پر بکھرے ہوئے پاؤڈر کو غور سے دیکھنے کے بعد وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے مڑ کر پہلے الماری کے تالے کو چیک کیا. پھر اسے محسوس کرنے کے بعد اس نے اس کے ہینڈل پر پاؤڈر اسپرے کیا اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ واپس سپرے گن کو باکس میں رکھ دیا. اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے آثار نمایاں تھے. کیا آپ کوئی دوا چھڑک رہے تھے؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا. ہاں, کیڑے مار دوا ہی سمجھ لو کپتان صاحب. آپ جاسوسی کو کیا سمجھے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ ہینڈلوں اور الماری پر انگلیوں کے نشانات تو نہیں ہیں. ایونوف نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا. انگلیوں کے نشان؟ وہ تو لازمی ہوں گے. ظاہر ہے آپ انہیں کھولے اور بند کرتے ہوں گے. عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لیکن اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا. اس سے بڑی حماقت ہوئی تھی. اس نے ان ہینڈلوں کو صاف کرتے ہوئے یہ نہ سوچا تھا کہ اس طرح تو ایونوف کی انگلیوں کے نشانات بھی ختم ہو جائیں گے اور ایونوف فوراً سمجھ جائے گا کہ ان ہینڈلوں کو جان بوجھ کر صاف کیا گیا. لیکن خلاف توقع
ایونوف کے چہرے پر شک کی بجائے اطمینان کے آثار موجود تھے۔ ارے نہیں، میں اس سے پہلے بے حد محتاط رہتا ہوں۔ میں ہمیشہ انہیں استعمال کرنے کے بعد ڈسٹر سے صاف کر دیا کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی میری رائے سے کھولے تو مجھے فوراً اس کا پتہ چل جائے، ایونوف نے جواب دیا، اور عمران نے بھی دل میں ہی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا شروع کر دیا کہ اس کی حماقت کا خود بخود جواز پیدا ہو گیا تھا۔ مگر اب آپ نے استعمال کرنے کے بعد اسے چیک کیا ہے؟ عمران نے بڑے بھولے سے لہجے میں کہا۔ چھوڑو اس بات کو، یہ میری عادت ہے، ایونوف نے بات بدلتے ہوئے کہا، اور عمران نے بھی سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے اصل بات وہ بھی سمجھتا تھا کہ ایونوف کے ذہن میں یہ خیال آ گیا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں ان چیزوں کو عمران نے تو نہیں چھیڑا۔ اب ایونوف کو کیا پتا کہ اس کا پالا عمران جیسے شخص سے پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے، ہمیں تو بس جہاز چلانا آتا ہے، عمران نے کہا۔ سنو، میں نے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ حکومت کے اعلیٰ ترین حکام میں میرے ایک گہرا دوست موجود ہے۔ میں نے اسے خفیہ طور پر بلوایا ہے تاکہ اسے مشورہ کرنے کے بعد ہی میں حکومت کو مارشل کے متعلق اطلاع دوں۔ اس طرح میرا وہ دوست پارٹی میٹنگ میں میری سائیڈ لے گا اور فیصلہ یقیناً میرے حق میں ہی رہے گا۔ ایونوف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کا دوست کس وقت یہاں پہنچے گا؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بے حد مصروف ہے، بڑی مشکل سے اس نے وقت نکالا ہے۔ وہ کل دوپہر کو 1 گھنٹے کے لیے خفیہ طور پر یہاں پہنچے گا، ایونوف نے جواب دیا۔ کل؟ لیکن مجھے تو آج ضرورت ہے، عمران نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، مجھے اس کا خیال آیا تھا، اس لیے میں نے تمہارے نائب کپتان کا ٹرانسلیٹر پر پیغام دے دیا ہے کہ سرکاری کام کی وجہ سے تم ابھی واپس نہیں آ سکتے، اور میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ چونکہ کام ٹاپ سیکرٹ ہے اس لیے وہ اس کی رپورٹ بھی بندرگاہ پر نہ کرے۔ ایونوف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ واقعی بے حد ذہین ہیں، آپ ہر قسم کا خیال رکھتے ہیں، شکریہ، عمران نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اب اگر تم آرام کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے ساتھ، ایونوف نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، مجھے اگر کچھ دیر سونے کا موقع مل جائے تو مہربانی ہوگی، عمران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور ایونوف نے سر ہلا دیا، اور پھر وہ عمران کو لیے ہوئے اس کمرے سے نکلا اور ایک اور راہداری میں سے گزر کر وہ اسے ایک اور چھوٹے سے کمرے میں لے آیا۔ یہ خوابگاہ کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ تم یہاں آرام کرو، اطمینان سے سو جاؤ، ہم پھر بات چیت کریں گے، ایونوف نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا اور ایونوف کو وہ وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ عمران نے اندر سے دروازہ بند کیا، پھر اس نے پہلے تو غور سے کمرے کا جائزہ لیا کہ کہیں سے کوئی خفیہ طور پر اسے چیک تو نہیں کیا جا رہا، مگر کوئی ایسی مشکوک بات بظاہر نظر نہ آ رہی تھی۔ لیکن عمران کی پھر بھی تسلی نہ ہوئی، اور پھر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا باتھ روم میں۔ اس نے باتھ روم کو بھی چیک کیا، اور پھر اس نے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے شاور کھول دیا اور خود ایک کونے میں رکھے ہوئے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے فائل کی تصویریں نکالی، انہیں غور سے دیکھنے لگا، چند لمحے تصویریں دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹوائلٹ پیپر کا بڑا سا ٹکڑا کھینچا اور اس پر خود نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی پینسل نکالی اور ایک کاغذ کو سامنے رکھ کر اس نے کوڈ کو ڈی کوڈ کرنا شروع کر دیا۔ 10 منٹ تک وہ مختلف اندازے لگاتا رہا لیکن بات بنی نہیں، اور پھر اچانک وہ چونک پڑا۔ اس نے کوڈ کی بنیاد تلاش کر لی تھی۔ کوڈ بظاہر جتنا پیچیدہ نظر آ رہا تھا اتنا ہی آسان ثابت ہوا۔ یہ الفا بیٹا کوڈ تھا، لیکن اس کا بین الاقوامی انداز بدل گیا تھا، اس لیے وہ پیچیدہ نظر آ رہا تھا۔ بنیاد تلاش کرتے ہی عمران نے تیزی سے تصویروں پر لکھی ہوئی تحریر کو ڈی کوڈ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ٹوائلٹ پیپر کے بڑے بڑے ٹکڑے توڑتا رہا اور کوڈ کو حل کرتا رہا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہی وہ پورے کاغذات اور نقشے کو ڈی کوڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کاغذات کو غور سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اسے پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا ذہن انقلابیں ملاتا جا رہا تھا۔ یہ مصنوعی کارخانے کے متعلق ٹاپ سیکرٹ فائل ہے جس میں اس عمارت، اس کی تکنیکی صلاحیت اور اس کے حفاظتی انتظامات کے متعلق اشارے موجود تھے، اور جب عمران نے سارے کاغذات پڑھ لیے تو اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ واقعی روسیہ کے سائنسدان بے حد ذہین تھے، اس کارخانے کو تباہ کرنا ناممکن تھا۔ کوئی لچک، کوئی رکھنا موجود نہیں تھا، ہر چیز خودکار انداز میں کام کرتی تھی اور چیکنگ کے ساتھ ساتھ کنٹرول بھی کرتی تھی، اس لیے اسے توڑنا ناممکن تھا۔ عمران چند لمحے سوچتا رہا اور پھر اس نے لائٹر نکالا اور ڈی کوڈ کیے گئے کاغذات اور اصل تصاویر سب کو آگ لگا دی اور پھر اس کی راکھ فلیش میں بہا دی۔
پھر وہ اٹھا اور شاور بند کر کے باتھ روم سے باہر نکلا اور آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس کا ذہن بری طرح قلابازیاں کھا رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ کارخانے کو تباہ کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی گنجائش اور لچک نہیں رکھی گئی تھی، حتیٰ کہ معمولی سی غلطی کرنے والا فوراً موقع پر ہی خود کار مشینوں کے ذریعے ہلاک کر دیا جاتا تھا، اس لیے اس کو اندر جا کر تباہ کرنا ناممکن تھا۔ لیکن بہرحال اسے تباہ کرنا تھا اور جلد از جلد کرنا تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے حالات بدل سکتے تھے۔ اور پھر اس کا ذہن ایک اور طرف مڑ گیا۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ کسی طرح اس پورے جزیرے کو ہی تباہ کر دیا جائے۔ اس طرح کارخانہ تباہ ہو سکتا تھا، ورنہ نہیں۔ لیکن اتنے بڑے جزیرے کو تباہ کرنا بھی تو ایک ناممکن بات تھی، اس لیے تو بڑے سے بڑے ہائیڈروجن بم کی ضرورت تھی، اور ظاہر ہے کہ عمران کے پاس اب ہائیڈروجن بم تو ہونے سے رہے، اور پھر خود بھی تو وہ زندہ واپس سے آنا تھا۔ اسے عجیب سی الجھن تھی جس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا تھا۔ سوچتے سوچتے جب عمران کا دماغ تھک گیا اور کوئی واضح صورت نظر نہ آئی تو اس نے اپنا خیال بدلا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے دماغ کو کھلا چھوڑ دیا۔ چند لمحوں بعد ہی اسے نیند آ گئی اور کمرے میں اس کے خراٹے گونجنے لگے۔ ایونوف عمران کو کمرے میں چھوڑ کر تیزی سے واپس اپنے مخصوص کمرے میں پہنچا۔ پہنچتے اس نے سب سے پہلے دروازہ بند کیا، پھر اس نے میز کی ایک خفیہ دراز کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر اس نے میز پر رکھا۔ دراز بند کر کے اس نے اس باکس کو کھولا، پھر اس میں پڑے ہوئے پلاسٹک کے دندانے دار چھوٹے چھوٹے ٹکڑے باہر نکالنے شروع کر دیے۔ سارے ٹکڑے جو تعداد میں 20 کے قریب تھے باہر نکال کر اس نے باکس کو بند کیا، پھر ان ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنا شروع کر دیا۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں ان ٹکڑوں کے دندانوں کو جوڑتا رہا اور پھر ایک عجیب سی شکل بنتی چلی گئی، جیسے کسی عمارت کا ڈھانچہ ہو۔ جب سب ٹکڑے استعمال ہو گئے تو ایوانوف نے انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ڈھانچہ ایک مینار نما عمارت کی شکل میں بنا تھا۔ مینار کے ساتھ اسپتال کی طرح سے ایک بلاک سا بنا ہوا تھا۔ ایوانوف چند لمحے غور سے اس عمارت کو دیکھتا رہا، جیسے اس بات کا جائزہ لے رہا ہو کہ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ تمام ٹکڑے اپنی جگہ پر درست فٹ ہوئے ہیں تو اس پر اس نے قریب پڑے ہوئے باکس کو دوبارہ کھولا اور اس کی تہہ میں رکھی ہوئی ایک سوئی نکال لی۔ سوئی کا ایک سرا پیپر پین کی طرح موڑا اور دوسرا سرا بالکل باریک کیا تھا۔ ایوانوف نے سوئی کا سرا درمیان میں موجود ایک ٹکڑے کے کونے میں بنے ہوئے باریک سے سوراخ میں ڈال دیا، پھر سوئی کو اس میں جما دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لائٹر نکالا اور لائٹر جلا کر اس نے آگ کو سوئی کے موٹے سرے کے ساتھ لگا دیا۔ آگ کے شعلے نے سوئی کے موٹے سرے کو ڈھانپ لیا اور سوئی کا رنگ تیزی سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ جب سوئی بے حد سرخ ہو گئی تو ایوانوف نے لائٹر بند کر کے واپس جیب میں ڈال لیا اور پھر سوئی کو غور سے دیکھنے لگا۔ سوئی کا رنگ اب خود بخود بدلتا جا رہا تھا اور اس پر مختلف رنگ نظر آنے لگے۔ چند لمحوں بعد سوئی بالکل سبز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بار پھر رنگ بدلا اور سوئی سنہری ہوتی چلی گئی۔ ادھر جیسے ہی سوئی کا رنگ سنہرا ہوا، ایوانوف کے چہرے پر اطمینان کی جھلکیاں ابھرتی چلی گئی۔ اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لیا، پھر اس نے سوئی کو پکڑ کر باہر کھینچ لیا اور سوئی تیزی سے واپس اصلی رنگ میں آ گئی، اور ایوانوف نے سوئی کو باکس میں رکھ کر ٹکڑوں کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا، اور سب ٹکڑے علیحدہ کر کے اس نے اسے واپس باکس میں رکھا اور باکس بند کر کے خفیہ دراز میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور ڈائل پر ابھرے ہوئے ہندسوں میں سے ایک کو دبا دیا۔ یس 11-3 اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ایک آواز گونجی۔ ایوانوف بول رہا ہوں، میں نے کمپیوٹر چیکنگ کر لیا، وہ ہر لحاظ سے اوکے ہے، ایوانوف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، بس مجھے ویسے ہی خیال آ گیا تھا کہ یہ تمام کارروائی کہیں کا ڈرامہ نہ ہو، ہمیں بہرحال کارخانے کی طرف سے غفلت نہیں کرنا چاہیے تھی۔ 11:30 نے جواب دیا۔ تمہارا خیال درست بھی ہو سکتا تھا، اس لیے تو میں نے کمپیوٹر چیکنگ کی ہے کہ اگر کارخانے کو آٹومیٹک نظام میں کہیں کوئی گڑبڑ کی جاتی تو پتہ چل جاتا۔ ایوانوف نے جواب دیا۔ باس ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ مانیں، 11:30 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں ضرور، میں تمہیں اپنا نائب نہیں بلکہ اپنا دوست سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں آزادی دی ہے، ایوانوف نے جواب دیا۔ جناب آپ کو معلوم ہے کہ جزیرے پر کسی اجنبی کا وجود ایک ناقابل معافی جرم ہے، اور اس وقت بعد بھی یہ بھی آدمی جو ہے جزیرے پر موجود ہے اور 2 لاشیں بھی۔ آپ تو KGB کی چیف بات کر رہے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ اگر انکوائری کا ذہن اس سے پہلو پر چلا گیا تو ہمیں اس جرم میں گولی ماری جا سکتی ہے، 11:30 نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا، باقی سب سے پہلے تو اس بات پر ہمارا کورٹ مارشل ہوگا۔
کہ یہ لوگ اتنی دیر سے یہاں کیوں رہے؟ ایوانوف نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا باس، آپ جانتے ہیں اس جزیرے کے بارے میں کتنی حساس ہے حکومت، اس لیے میری مانے آپ ان اجنبی لوگوں کو گولی مار کر ان کی لاشیں پانی میں پھینکوا دیں اور شعائیں ایک لمحے میں انہیں پانی بنا دیں گی، اور پھر آپ انکوائری کو بلا کر یہ دونوں لاشیں ان کے حوالے کر دیں اور وہ خود ہی پتہ کر لیں گے کہ کون اصلی اور کون نقلی۔ 11:30 نے جواب دیا۔ نہیں 11، آپ اس بات پر غور نہیں کیا، ان اجنبیوں کی آمد کے گواہ موجود ہیں، انہیں جہاز کاسموس سے لایا گیا اور میں خود لایا ہوں، اور پھر ناروا بیس کے حکام کو بھی ان کی اطلاع مارشل کے جہاز کی آمد کا علم ہے، اور پھر خالی بحری تشتری نہیں، اس کا کوئی اور حال سوچا جائے۔ ایوانوف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر ایک یہ حال ہے کہ آپ فوری طور پر انکوائری کمیٹی کو اطلاع دیں اور ان سب لوگوں کو ان کے حوالے کر کے تمام حالات تفصیل سے انہیں بتا دے جائیں، اس طرح شاید ہم بچ جائیں۔ 11:30 نے جواب دیا۔ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اور میری انکوائری کمیٹی نہ جانے کیا نتیجہ نکالے، ایوانوف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر باس آخری صورت یہی ہے کہ آپ ان اجنبی لوگوں کو کاسموس جہاز میں بھجوا دیں اور مارشل کی پہلی لاش بھی وہیں بھجوا دیں اور کاسموس جہاز کو اینٹی میگنیم ریز سے تباہ کر دیا جائے۔ اس طرح یہ ظاہر ہوگا کہ یہ جہاز چیکنگ دائرے میں داخل ہونے کی کوشش میں تباہ ہو گیا۔ اس طرح یہ بات از خود سامنے آ جائے گی کہ بحری تشتری میں سوار لوگوں نے جہاز پر قبضہ کر کے جزیرے کی طرف بڑھنا چاہا اور چیکنگ دائرے میں داخل ہوتی خود بخود ٹریس ہو گئے اور مارشل کی لاش کو جہاز میں ڈال کر اس جگہ لایا جائے جہاں سے ایئر چیکنگ دائرہ شروع ہوتا ہے۔ اس طرح جہاز تباہ کر دیا جائے اور یہ جہاز کو اطلاع دی بغیر چیکنگ دائرے میں گھس آیا تھا اور پھر اس طرح تباہ ہو گیا۔ اب انکوائری کمیٹی جو کرتی پھرے ہمارا دامن صاف ہو جائے گا۔ 11:30 نے ایک اور تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، اس طرح ہم صاف بات چاہیں گے کہ اس طرح کا الزام ہم پر نہیں آئے گا، بعد میں میرا دوست تعاون کرے گا اور میں KGB کا چیف اور تم یہاں میری جگہ سنبھال لو گے۔ ایوانوف نے راضی ہوتے ہوئے کہا۔ بالکل جناب، ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ تجویز بالکل درست ہے۔ 11:30 نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر ایسا کرو کہ تم خود انتظار کرو، ایسا انتظام کرو کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو کسی قسم کی بھی، اور تمہیں معلوم تو ہے کہ یہ لوگ کہاں موجود ہیں اور لاشیں کہاں ہیں۔ ایوانوف نے تمام ذمہ داری 11:30 پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ اطمینان رکھیں، سب کام بغیر کسی غلطی کے ٹھیک ہو جائے گا، میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ہر چیز اوکے کر لوں گا، اس کے بعد آپ خود ہی حکومت کو اس کی اطلاع دے دیں۔ 11:30 نے جواب دیا۔ اوکے، میں بس اب تمہاری رپورٹ کا انتظار کروں گا، وش یو گڈ لک، ایوانوف نے کہا اور پھر اس نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار تھے کیونکہ وہ 11:30 کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور اسے یقین تھا کہ 11:30 سب کچھ ٹھیک کر لے گا۔ عمران کا ذہن اچانک ایک جھٹکے سے بیدار ہو گیا، شاید یہ ایک وہ سی تھی جس نے اس کے شعور کو جھٹکا سا دیا تھا، اور عمران نے لاشعوری طور پر اپنے سانس روک لی اور آنکھیں کھول دی۔ دروازے کے ہول سے ہلکے نیلے رنگ کی گیس کے بھبکے اندر پھینکے جا رہے تھے اور عمران سمجھ گیا کہ اسے گیس کے ذریعے بے ہوش کیا جا رہا ہے۔ وہ سانس روکے پڑا رہا۔ چند لمحوں بعد گیس کی مزید آمد رکی اور پھر گیس پورے کمرے میں چکراتی رہی، اس کے بعد دروازے کے ایک جھٹکے سے کھلا اور گیس باہر نکلتی چلی گئی۔ دروازہ کھلتے ہی عمران نے آنکھیں بند کر لی، لیکن آنکھوں میں معمولی سی دراز رکھی تاکہ وہ سب کچھ دیکھ سکے۔ چند لمحوں بعد 2 آدمی اندر داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر عمران کے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر وہ پیچھے مڑا، اسے اٹھا کر کشتی میں لے چلو جلدی۔ اس نے پیچھے کھڑے ہوئے دوسرے آدمی سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، پیچھے کھڑے ہوئے آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے عمران کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر کاندھے پر لادا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کا باس پیچھے تھا۔ اس دروازے سے باہر نکل کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھتے ہی عمران نے آنکھیں کھول دی۔ رہداری میں سے گزرتے عمران کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جایا گیا، پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے اس آدمی نے سوئچ بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا۔ وہ باس کہیں غائب ہو چکا تھا اور اس لفٹ میں عمران اس آدمی کے کندھے پر لدا ہوا اکیلا موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو عمران نے سوچا کہ اس آدمی کے ساتھ یہیں نپٹ لوں، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ وہ آخر تک حالات کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کمرہ خالی تھا، تو اس آدمی نے جب دروازہ کھولا اور ایک چھوٹی سی راہداری میں سے گزرنے لگا
تو عمران اسی کی طرف دیکھتا رہا۔ یہ راہداری سرنگ نما تھی اور اس میں ایک عجیب سی بو آ رہی تھی، جیسے یہ سرنگ پانی کے اندر بنی ہوئی ہو۔ سرنگ کے اختتام پر ایک اور کمرہ تھا اور اس کمرے کے اندر ایک عجیب سی دھات کی بڑی سی کشتی فرش پر رکھی ہوئی تھی۔ کشتی خاصی بری طرح خراب تھی اور ہر طرف سے ڈھکی ہوئی تھی، صرف درمیان میں ایک گول سوراخ موجود